میں اس وقت منا کے پہاڑوں کے دامن میں موجود ہوں اور حقیقت میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی برسات حجاج کرام پر نچھاور ہو رہی ہے۔ بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ یہاں دن میں 2 بار معروف علماء کرام دنیا بھر سے آئے حجاج کرام کو حج کی اہمیت اور برکت سے آگاہ کرتے ہیں۔ آج کے روح پرور بیان میں معروف عالم دین اور خطیب حافظ مولانا محمد طیب نے اپنے وقت کے بڑے عالم دین اور روحانی شخصیت ابراہیم بن ادھم کا خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابراہیم بن ادھم کے والد کا تعلق عراق سے تھا، جبکہ ان کی پیدائش 7ویں صدی عیسوی میں افغانستان کے علاقے بلخ میں ہوئی۔ ان کا تعلق اپنے وقت کے حکمران خاندان سے تھا، تاہم انہوں نے کم عمری میں ہی بادشاہت سے کنارہ کشی اختیار کی اور روحانیت کے سفر پر نکل پڑے اور اپنے وقت کی بڑی مذہبی اور روحانی شخصیت قرار پائے۔ وہ شام منتقل ہو گئے اور دین سے بہت قریب ہو چکے تھے، سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور روایت کے مطابق ان کا تعلق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ملتا ہے۔ مولانا محمد طیب بیان کر رہے تھے کہ ایک دفعہ ابراہیم بن ادھم ایک طویل سفر طے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری کے لیے پہنچے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عشاء کی نماز کے بعد رات کے عبادت میں مشغول تھے کہ مسجد بند کرنے کا وقت ہوا۔ وہاں خدام جو انہیں نہیں پہچانتے تھے، انہوں نے انہیں مسجد سے باہر جانے کا کہا۔ کئی دفعہ کہنے کے باوجود ابراہیم بن ادھم اپنی عبادت میں مشغول رہے۔ خدام انہیں ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر مسجد کے باہر چھوڑا۔ وہاں سامنے ہی ایک نان بائی کی دکان تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک نمازی کو خدام مسجد سے باہر چھوڑ گئے ہیں اور یہ نمازی کوئی مسافر لگ رہا ہے، تو نان بائی نے ابراہیم بن ادھم کو اپنی دکان میں آنے کی دعوت دی اور کہا کہ رات یہیں گزار لے، صبح فجر کے وقت دوبارہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چلے جائیے گا۔ ابراہیم بن ادھم مسکرا کر دکان میں داخل ہوئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ نان بائی بھی اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ ابراہیم بن ادھم دیکھتے ہیں کہ نان بائی جب روٹی تیار کرنا شروع کرتا تو بسم اللہ پڑھتا، اور جب روٹی تندور سے نکالتا تو الحمدللہ پڑھتا۔ ابراہیم بن ادھم نے سوچا کہ اس بیچارے کو اسلام کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ علم نہیں ہے اور یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، لہٰذا کچھ وقت نکال کر وہ اسے دین کی تعلیم دیں گے۔ نان بائی نے اپنے کام سے فارغ ہو کر ابراہیم بن ادھم کو کھانا پیش کیا، جس کے بعد ابراہیم بن ادھم نے نان بائی سے سوال کیا کہ اللہ کے بندے، تجھے دین میں بسم اللہ اور الحمدللہ کے علاوہ کچھ اور بھی آتا ہے؟ نان بائی نے مسکرا کر جواب دیا کہ اللہ کی قسم مجھے صرف یہ 2 جملے ہی آتے ہیں، لیکن یقین کریں اللہ تعالیٰ نے کبھی میری دعا رد نہیں کی اور میں نے جو مانگا ہے وہ مجھے ملا ہے، لہٰذا ان 2 لفظ سے ہی اپنی زندگی کے تمام کام انجام دیتا ہوں۔ نان بائی خاموش ہوا اور پھر کچھ توقف سے بولا، لیکن حضرت ایک دعا ایسی ہے جو آج تک اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، لیکن میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑی۔ ابراہیم بن ادھم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اے نان بائی بتاؤ ایسی کون سی دعا ہے جو تیری آج تک قبول نہیں ہوئی؟ نان بائی نے آسمان کی جانب دیکھا، کچھ مسکرائے اور بولے، اے مسافر، میں نے مصر کے بہت بڑے عالم دین اور اللہ کے ولی ابراہیم بن ادھم کی بہت تعریفیں سن رکھی ہیں کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ میں زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ان سے ملنا چاہتا ہوں اور یہی دعا ہر روز اللہ کے حضور کرتا ہوں کہ ایک بار اللہ ان سے ملوانے کے اسباب پیدا کر دے۔ ابراہیم بن ادھم یہ سن کر مسکرائے اور گویا ہوئے، اے نان بائی، بلا شبہ تو مجھ سے بڑا اللہ کا ولی ہے۔ دیکھ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم بن ادھم کو ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر تیرے در پر ڈال دیا ہے۔ میں ہی وہ ابراہیم بن ادھم ہوں جس سے ملنے کے لیے تو اللہ سے دعا کرتا ہے۔ بلا شبہ انسان کو کچھ نہیں معلوم کہ کون اللہ کا ولی ہے، کس کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، کون سا سجدہ اللہ کو پسند آ جائے۔ شاید لاکھوں حجاج کرام میں سے صرف ایک حاجی کا حج قبول ہو جائے جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمام 10 لاکھ حجاج کرام کے حج قبول کر لے۔ لہٰذا اپنے تقوی گزار ہونے پر فخر کرنے سے گریز کریں اور ہر حال میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ میں بھی یہاں تمام قارئین کے لیے دعا گو ہوں اور آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرا اور تمام حجاج کرام کا حج قبول کرے۔
آمین.